السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح وجدان اور آفاق مل جاتے ہیں، اور اب آفاق وجدان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے لاہور، اور وہاں سے اس نے فلائٹ پکڑنی ہے کراچی کے لیے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ابھی تک وہ میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ لوگ ابھی جائیں اور جا کے ان کو دیکھ کر آئیں، جس سے آپ کے جو فلو ہے اس میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی. تو چلیں اب دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. زندگی کا یہ نیا موڑ یوٹرن ثابت ہوا تھا. وجدان عجیب نظروں سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے 10 سال پہلے ایک قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والا سفر کا آغاز کیا تھا. آج وہ سفر ختم ہوا. آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی میں سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی. 11-12 سال کے بچے نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا. آفاق انکل، آپ آ گئے اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ او نو، آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا. سوری زوار بیٹا، تمہیں چاکلیٹس ابھی نہیں مل سکتی. وہ میرے سامان میں ہے، اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ گھر بھیج دیا. چلو خیر، شام میں لے آؤں گا. بچے کو اداس ہوتا دیکھ کر آفاق جلدی سے بولا، پرومس. اس نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس؟ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی. اس نے فوراً رازداری کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا. یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے وجدان پر پڑی تھی. آفاق کے ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی میں بولا، جا کر دادی سے کہو وجدان چاچو آئے ہیں. یہ وجدان چاچو ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا. وجدان بھی اس طرف دیکھنے لگا. یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اس سے دوگنی ہونی چاہیے. وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہے تھے. ارے جانا یار. آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا. وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا اور چلتا ہوا اندر بھاگا. دادی دادی، وجدان چاچو آ گئے. اسے بھیج کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر بچے کی انگلی پکڑ کر وجدان سے بولا، جناب، آپ کو آپ کے گھر میں آنے کا دعوت نامہ تو دوں گا نہیں، اس لیے خود ہی اندر آ جائیں. اور وہ بچے کو لیے اندر چلا گیا. زوار کے لاؤڈ سپیکر نے کام دکھا دیا تھا. عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے تمتمائے چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی تھی، مگر آفاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی. تبھی وجدان سر جھکائے چھوٹے گیٹ سے اندر آیا تھا. وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عائشہ مصطفیٰ دیوانی ہو گئی. وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا. ساون بادوں کی طرح ان کی آنکھیں برس رہی تھیں. پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں چھپک چھپک کر اسے دیکھنے لگیں. کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امڈ آئی. ماں واری کہہ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا. وہ بے تحاشا اس کے سر اور شانوں کو چوم رہی تھی. پتہ نہیں اسے ماں کا چہرہ یاد آیا تھا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کرا دی تھی. بچپن میں جب کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا. آج تو اس کے ساتھ برسوں کی تھکن تھی. اس نے اپنے بازو ان کے گرد پھیلائے اور آنکھیں سکون سے بند کر لیں. عائشہ، یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم کی کامتی آواز پر وہ ان کی طرف مڑی اور وجدان ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئے. وجدان؟ انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف چلے آئے. ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے، پھر کھینچ کر اسے گلے لگا لیا. کتنی ہی دیر وہ اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے. آخر آفاق آگے آیا. آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی انکل، آئے اندر چل کر بیٹھتے ہیں. چلیں بھابھی، سب کو اندر لے جائیں، اس نے گم سم کھڑی انیکا سے کہا، جو رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی. ہوں. وہ چونکی، پھر جلدی جلدی کہنے لگی، ہاں ہاں، اندر چلو، آئے امی، ابو، آپ بھی چلیں. پھر وجدان کے بازو پر ہی ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت انتظار کیا تمہارا، اب آئے تو دروازے پر نہ کھڑے رہو،
سب کو بٹھا کر لاؤنج کے پنکھے چلاتی وہ خود بھی بیٹھ گئی، مگر فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے، مزمل کو بتانے کا خیال ہی نہیں، میں انہیں فون کر کے آتی ہوں۔ وہ فون کر کے لوٹی تو ہر کوئی خاموش تھا۔ بڑے صوفے پر مصطفیٰ عظیم وجدان کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے، جو ساخت نظروں سے ٹیبل کو گھول رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی عائشہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو پوंچھتی جا رہی تھی۔ آفاق الگ وجدان کے بیٹے کو ساتھ لیے گمسم بیٹھا تھا، اور خود انیکا کے دونوں بچے کونے میں چھپے آنے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انیکا اس خاموشی پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بھائی، اتنے سالوں بعد وجدان لوٹا ہے، پھر بھی گمسم بیٹھے ہیں؟ کچھ بولیں امی اور ابو، آپ ہی ذرا صاحبزادے کے کان تو کھینچیں، آخر اس نے ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا؟ سوال تو بہت سے کرنا چاہتا ہوں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ وجدان مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ میرے بغیر 10 دن نہیں رہ سکتا تھا، آج 10 سال گزار کر آیا ہے۔ میں نے 10 سال نہیں گزارے ابو، 10 سالوں نے مجھے گزار دیا۔ ان کی بات پر وجدان عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عائشہ مصطفیٰ کو اس کا لہجہ خوف زدہ کر رہا تھا۔ کچھ تو ماں باپ کا خیال کرو وجدان، تم نے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو انیکا اٹھ کر انہیں چپ کرانے لگی۔ گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ کیا بات ہے؟ مزمل تو بھائی کے آنے کا سن کر اڑ کے آ گئے۔ مزمل کی آمد کا اندازہ لگا کر انیکا ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ کچھ سیکنڈ پر مزمل دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا۔ مزمل، دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اب سمجھ چکے تھے، مسکرا کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا یہ اب یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر جوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، مگر لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ پھر چٹکی بجا کر وجدان کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سخت آواز میں بولا، اٹھو اور ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو مزمل؟ اتنے سالوں بعد تو وہ آیا ہے اور تم اسے جانے کو کہہ رہے ہو؟ عائشہ بے چارگی سے بولی۔ باقی بھی ہر کوئی اس صورتحال پر گھبرا گیا تھا۔ مزمل دھارا، یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ عظیم بھڑک گئے۔ بس کرو مزمل، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا، آپ سے پوچھ کر کیا تھا۔ سکون سے بیٹھے وجدان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ غصے سے بولا تو انیکا پریشان ہو اٹھی۔ چھوڑیے مزمل، اب تو وہ لوٹ آیا ہے۔ مزمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، ارے اس کا کیا بھروسہ، کل پھر اٹھ کر نکل پڑے۔ مجھے کیا اسے ڈھونڈنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے؟ جب دل چاہا چلے گئے، جب دل چاہا آ گئے۔ کوئی مذاق ہے؟ دل اس کا، محبت اس کی، جذبات اس کے، باقی ہم سب تو بے حس ہیں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گیا، پھر ایک دم مڑا اور وجدان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آفاق نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھیں۔ پھر وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا، اب اگر تم بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ منہ سے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پہ کیوں چھوڑتے ہیں مزمل بھائی، ابھی توڑ دیں، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ اس کا بھروسہ تو واقعی نہیں کرنا چاہیے، اب تو یہ ہسٹری شیٹر ہو گیا ہے۔ آفاق ہنس کر بولا، وجدان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد سب نارمل ہو کر بیٹھ چکے اور انیکا سب کو اسکواش شروع کرنے لگی تو مزمل نے باتوں کے دوران آفاق سے پوچھا۔ آفاق گلاس ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر آگے ہوتے ہوئے بتانے لگا، آپ کو پتہ تو ہے میں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں کیس لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کے پاس واقع گاؤں چنگ والی میں اپنے ہی گاؤں کے بارسوخ شخص کے ساتھ زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب رہی تھی، اس لیے جب فیصلے کی تاریخ آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا اور انہوں نے خوش ہو کر پاپا کو گاؤں آنے کی دعوت دے دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا، اور 2-3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہیں مجھے وجدان ملا، پچھلے 10 سال سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آفاق خود وجدان کے متعلق ان کی باتیں یاد آئیں اور وہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے سوچ میں ڈوب گیا۔ وجدان کا بیٹا اب تک تو چپ کر کے بیٹھا آنکھیں گھما گھما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا نام سن کر وہ مچل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وجدان کے بازو سے آ لگا۔ ابو، گھر چلیں؟ بیٹا اب ہم یہیں رہیں گے، وجدان نے پیار سے سمجھایا، پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو، یہ گھر اچھا نہیں ہے،
مولوی صاحب کے پاس چلے۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی، اور اب وہ منہ بسورتا بچہ وجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک اسی سوچ کے تانے بانے بن رہے تھے۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وجدان سے گویا ہوئے۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا۔ ہم تمہارے دادا ہیں، ہمیں بتاؤ ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، اس کی فرمائش پر وہ بولے۔ تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے، لیکن آپ کو یہ گھر تو اچھا لگنا چاہیے، یہ آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا۔ معصومیت سے پوچھے گئے اس سوال کی چالاکی پر سب ہنس پڑے، تو وہ پزل سا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے، سب سے زیادہ تو یہ گھر آپ کا ہی ہے، بلکہ صرف آپ کا ہے۔ اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھیں تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا، ٹھیک ہے؟ اس کی سعادت مندی سے کہنے پر ایک بار سب ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دیں۔ عائشہ بے تاب ہوئی جا رہی تھی۔ جلدی سے بول کر بچے کو اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا۔ مزمل بھی اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں اور یہ تمہارے تایا ابو ہیں، انہوں نے اپنا اور مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر پر لے کر جائیں گے۔ روز؟ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا، ہاں روز۔ زوار اور مناہل کو بھی میں سیر پر لے جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں کو بولا، زوار، مناہل، ادھر آؤ بیٹا، دیکھو وجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔ بچے کونے سے نکل کر باہر آ گئے۔ مزمل اور انیکا ان کا آپس میں تعارف کرانے لگے تو عائشہ وجدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹے کو تو لے آئے وجدان، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوخی کے جواب میں وجدان پل بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا، وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ وجدان کی جھکی ہوئی نظریں، رکا ہوا لہجہ ان سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہنستے مسکراتے چہرے پل بھر میں بجھ گئے تھے۔ ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی بشاشت کا سہارا لے کر بولے، انیکا بیٹا، بچہ لمبا سفر سے آیا ہے، ذرا اسے نہلا دھلا کر کپڑے بدلواؤ تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ گئی، چلو تائی امی نہلا کر پالا پالا سا بچہ بنا دیں گی۔ آپ رہنے دیں، میں نہلا دیتا ہوں۔ وجدان فوراً بولتا ہوا اٹھ گیا۔ انیکا ہنس دی، یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ وجدان نے متانت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں جو اس کے کام کرتی، اس لیے یہ سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چلو مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں۔ وجدان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا اور انیکا کی تقلید میں چل پڑا۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا۔ کیوں بھائی، یہ تم دونوں دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے؟ وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے، تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ مزمل بھائی، مجھے آپ سے وجدان کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے مذاق کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا، دیکھیں بات کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو حوصلے سے سننی ہوگی۔ ایسا کیا ہو گیا آفاق؟ عائشہ نے تو بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ آفاق جلدی سے بولا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں بات پریشانی کی ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے۔ تم بات بتاؤ آفاق۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کی پہیلیاں بجھوانے سے الجھن ہو رہی تھی۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ خود کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے لگے۔ آفاق نے کہنا شروع کیا، دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں تاثرات بے جان ہی رہے، بلکہ اس کا رکتا دیکھ کر مزمل سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا، اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے افسوس کو جھٹک کر کہنے لگا، پھر یہ کہ وجدان اس صدمے کو سہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یا عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب آفاق نے ان کے چہروں پر جان کنی کے اثرات دیکھے تھے۔ آفاق کا دل خراب ہونے لگا۔ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بھی اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے بھی فرق نہیں پڑتا۔
معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کا نہ ہوتا تو شاید وہ اٹھ ہی جاتا، پر کروا بھونٹ بھر کر کہتا گیا۔ وجدان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کی حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کی کوششوں اور کچھ بچے کی خاطر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا اور نارمل انسان کی لائف گزارنے لگا۔ مگر اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بظاہر نارمل نظر آتا ہے، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، جبکہ تم نے خود دیکھا ہے وہ ہم سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہے۔ آپ کو اس کا انداز نارمل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا۔ انکل، آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی غیریت ہے۔ عائشہ بولی، وہ غیریت نہیں، ناراضگی ہے۔ ناراض تو وہ پہلے سے تھا، ملیحہ کے بعد ناراضگی اور بڑھ گئی ہوگی، اس لیے وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، جب میں گاؤں میں وجدان سے ملا تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا، مجھے اسے اپنا تعارف کروانا پڑا تھا، لیکن اگر وہ تمہیں نہیں پہچانا تو ہم تمہارے ساتھ یہاں کیوں چلا آیا؟ مزمل نے نکتہ اٹھایا، میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے شعور سے نکل کر لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وجدان کی لاشعور میں میری پہچان ہو، لیکن اس کا شعور مجھے پہچان نہیں پا رہا، اور اسی کنفیوژن میں نہ تو وہ مجھے ریجیکٹ کر پا رہا ہے اور نہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کے محتاط رویے سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر وجدان کو پاگل قرار دے کر سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں؟ مصطفیٰ عظیم کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آفاق برا منہ بنائے بغیر رسان سے بولا، بات صرف ایک مفروضے کی نہیں انکل، وجدان کو الوژن بھی ہوتے ہیں۔ کیسے الوژن؟ مزمل نے مسرا، اسے ملیحہ نظر آتی ہے، آفاق نے جواب دیا۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر آفاق کہتا گیا، پہلے مجھے بھی مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے وجدان کو اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ لوگوں کی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر وجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے، پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی امراض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کرانے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علاج نہ کرانے سے مرض کوئی بھی ہو بگڑ سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر ایک بار وجدان کو سائیکیٹرسٹ سے ملوایا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا، آپ چاہے میری باتوں پر یقین نہ کریں، لیکن اتنی احتیاط ضرور کیجیے گا کہ وجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھیں جو اسے ڈسٹرب کر سکتی ہو، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا، اور وہ تینوں اس کی باتوں سے اتنا الجھ گئے تھے کہ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہو آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں؟ انیکا لاؤنج میں آئی تو ان کے چہروں پر سوچ کی پرچھائیاں دیکھ کر بولی، وجدان کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے ادھم مچا رکھی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے اس نے غور سے ساس سسر کا جائزہ لیا، ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے آفاق کی کئی باتیں اس کے سامنے رکھ دی، وہ سن کر خاموش ہو گئی۔ پھر کہا، اگر وجدان ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے، ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگز کسی سے چھپی ہیں۔ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے اب کے ذرا ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کہنا مشکل ہے، لیکن میں نے وجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں کوئی ایسی بات نہ ہو پائے جو اسے ڈسٹرب کر دے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیں،
میں کھانا لگواتی ہوں۔ مجدان اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آیا۔ مجدان نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ لے کر کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، اسے میں کھلا دوں گی، اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ مجدان نے اس بار کوئی تعارض نہیں کیا اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکل کر دیا، اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی اور سالن کا ڈونگا اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے بولی، باتھ روم میں تم نے ادھم مچا رکھا تھا، پر اب کیسے شرافت سے کھانا کھا رہے ہو؟ ابو کہتے ہیں کھانے کے وقت شرارتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پرلطف لگی۔ وہ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ سنبھل کر انیکا، آخر وکیل کا بیٹا ہے۔ پھر اسے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ کاکا۔ انہوں نے اس کی معصومیت بھرا چہرہ غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے۔ انہیں شک ہوا وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ کاکا تو ابو کہتے ہوں گے، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے۔ ہچکچا کر بولتے وہ وجدان کو دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، وجدان اپنے بچے کا نام تو بتا دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ نام تو کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ عائشہ حیران ہو گئی۔ حد ہو گئی وجدان، بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام ہی نہیں رکھا؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہ جز بز ہونے لگا تو مزمل جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، نہیں رکھا تو اب رکھ لیتے ہیں، بلکہ ابو میرے بچوں کے نام بھی آپ نے رکھے ہیں تو وجدان کے بیٹے کا نام بھی آپ ہی رکھ دیں۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے، پھر بولے، شایان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟ عائشہ بولی، ایک دم میرے پوتے کے شایانہ شان۔ کیوں وجدان، نام پسند آیا؟ ہاں، شایان اچھا نام ہے۔ اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ اس کا مطلب شایان مصطفیٰ فائنل ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بالکل، انیکا نے کہا تو مزمل بچے کی طرف دیکھ کر بولا، اب بتاؤ بھتیجے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ایک پل سوچا، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام شایان مصطفیٰ ہے۔ وجدان کو کھانے میں ذرا بھی رغبت نہیں تھی، بس شایان کے انتظار میں بڑی دیر کے بعد نوالا منہ میں رکھتا اور آرام آرام سے چبانے لگتا۔ شایان کھا چکا تو اس نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے یہ کیا وجدان، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ عائشہ ٹوک کر بولی، بس امی، اور دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر شام میں باتیں کریں گے، انہوں نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، مگر وجدان کرسی سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے سر جھکا کر سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مصطفیٰ بولا، کیا سوچ رہے ہو؟ انہیں لگا جیسے وہ جھجک رہا ہے، پھر دھیرے سے بولا، میرا کمرہ کہاں ہے؟ سب نے دم ساتھ لیے۔ 10 کیوں 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی کوئی اپنا کمرے کا راستہ نہیں بھولے گا۔ تم چلو، میں بتاتی ہوں۔ انیکا نے سچویشن کو سنبھال لیا۔ وجدان نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور انیکا کے پیچھے پیچھے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ مزمل ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو مزمل؟ پہلے کھانا تو ختم کر لو۔ متفکر سے مصطفیٰ عظیم اسے کھانے کے بیچ میں اٹھتا دیکھ کر بولے۔ مزمل نے پلٹ کر دھیرے سے کہا، ایک دوست کو فون کرنے جا رہا ہوں، اس کے تایا بہت اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ اور عائشہ چپ کے چپ رہ گئے۔ پھر مصطفیٰ عظیم پست آواز میں بولے، کوشش کرنا کل کی اپائنٹمنٹ مل جائے۔ مزمل نے ان کی طرف دیکھا اور فون کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ مل گیا تھا۔ مزمل نے اس کی خبر آفاق کو بھی دے دی۔ ایک وہی تو تھا وجدان کے روز و شب کا ساتھی، اسے وجدان کے بارے میں سب علم تھا۔ آفاق، تم 8 بجے تک کلینک پہنچ جانا۔ مزمل نے یاد دہانی کروائی۔ ضرور مزمل بھائی، وجدان کے لیے بھی بہت پریشان ہوں۔ مزمل نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ ایک نقطے پر مرکوز کر لیں، جیسے گہری سوچ میں ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اور جو میں نے اپنی سٹوریز اپلوڈ کی ہیں، آپ لوگ اس کو بھی جا کے دیکھیں اور اس کو اپنا ریویو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔